أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب نبيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال رب وهو علي هين وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ مریم کی ابتدائی 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ مریم مکی صورت ہے اور یہ ہجرت حبشہ کے بعد، ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. جیسا کہ اس سے پہلے کی جو 3 صورتیں ہیں، سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان کے مضامین تقریباً ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں. سورہ کہف کا اختتام کے بعد سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، ان کے مضامین ایک طریقے سے ملے جلے ہیں، بلکہ یعنی ایک صورت میں جو مضمون آتا ہے اس کی تکمیل دوسری صورت میں ہمیں ملتی ہے. سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی عبدیت اور یعنی عیسائیوں کا جو ایک غلط عقیدہ تھا اس کا ابطال بیان فرمایا گیا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اور ان کی سرگزشت سنائی گئی. اور سورہ انبیاء میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اولو العزم من الرسل کے جو واقعات زندگی ہیں ان کو تفصیل سے ان صورتوں میں بیان فرمایا گیا ہے. اس صورت کے نزول کے وقت کی جو صورتحال ہے اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہجرت حبشہ سے قبل یہ یعنی سورہ مریم نازل ہو گئی ہے، اور اس کی وہی یہ ابتدائی 2 رکوع ہیں جن کو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں تلاوت کیا ہے. اور یہ ایک بہت تفصیل طلب واقعہ ہے جو بخاری اور مسلم میں روایت اس کی ہمیں ملتی ہے. اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں پر مکہ کے اندر حالات تنگ کر دیے گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے، مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرے گا. لہذا پہلے مرحلے میں چند لوگ ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پھر ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے حبشہ چلی جاتی ہے. اور اب جو تعداد مکہ میں باقی ہے تقریباً وہ 50 سے 55 یا 60 افراد ہیں جو اب مکہ میں باقی رہ گئے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ صورتحال ہے جس صورتحال میں یہ صورتیں اور یہ آیات نازل فرمائی جا رہی ہیں. اب اس کا تعلق جو اس دور سے بھی ہے، اور چونکہ کلام قرآن یعنی اللہ الہی جو ہے وہ آفاقی ہے اور اس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی یہ کسی نہ تو زمان سے متعلق ہے اور نہ ہی کسی مکان سے، کیونکہ یہ ایک اللہ کا کلام ہے جو رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی یہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہے گا. تو یقیناً اس کا تعلق صرف صحابہ کے دور سے نہیں ہے یا تابعین کے دور سے نہیں ہے،
بلکہ یہ ہمارے دور سے بھی اس کا تعلق ہے، یہ زمان و مکان کی قید سے وابستہ ہے، اور نہ کسی علاقے سے اس کا تعلق ہے صرف یہ عرب کے لیے نازل کیا گیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے لیے نازل کیا گیا، یا اولین جو ایمان لانے والے تھے ان کے لیے نازل کیا گیا، بلکہ یہ آخری انسان کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس علم الہی کی روشنی میں دنیا میں آئے گا، اس کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے۔ اب جن حالات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا اور یہ صورتیں نازل ہوئی، تقریباً اگر ہم ان حالات کا آج کے حالات سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں تو تھوڑی سی مماثلت بھی نظر آتی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی مماثلت ہے تو بظاہر نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جہاں وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بیزاری کا جو ایک بہت واضح حکم ہمیں قرآن مجید کے بے شمار صورتوں میں، بلکہ قرآن مجید کا جو اصل یعنی اس کا جو جوہر ہے، یا اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر گفتگو کی گئی وہ توحید باری تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اور اس میں ہر قسم کے اس شرک سے، چاہے وہ عیسائیوں کے عقیدے میں ہو، یا یہودیوں کا عقیدہ ہو، یا پھر دیگر نظریات ہوں، یا ہندو مت ہو، جین مت ہو، جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی شرک ربوبیت میں، الوہیت میں، ذات و صفات میں، اللہ کی اطاعت اور حاکمیت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے قرب میں جس قسم کا بھی شرک جو انسان جہاں کہیں کرتا ہے، سب سے پہلے تو اس شرک کی نفی کی گئی، اور اس کے نتائج سے انسان کو، یعنی شرک کی نفی کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آتی ہے، اور وحدانیت کے فوائد انسان کو کیا کچھ حاصل ہوتے ہیں، وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے اور ذہن نشی کرائی گئی ہے کہ جب جب دنیا میں وحدانیت کو اختیار کرنے والا گروہ یا وحدانیت پر قائم رہنے کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے تو اس کو ایک سنت الہی سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ سنت الہی یہ ہے کہ اس کو یقیناً آزما کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو اس لیے آزمایا کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان قالوا آمنا، کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کو آزمائش سے دوچار کیا جا رہا تھا مکہ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ ان کے کیا جرم تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک، اور سوائے اس کے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری پیغمبر تسلیم کر، صرف یہی ان کا جرم، جس کی وجہ سے پورا عرب ان کا دشمن ہو گیا تھا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں وہ جاتے تھے اپنی اس دعوت کے وجہ سے لوگ ان کے کا ایک مقابلہ کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک کشمکش شروع ہو جاتی۔ آج بھی صورتحال بحیثیت مجموعی اب دنیا کے اندر ایسے ہی پیدا ہو رہی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جو تھے یعنی 1960s کے اندر، یا مثال کے طور پر سکتے ہیں کہ بالکل 90s کے آخری دور کے اندر، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2000 کے بالکل ابتدائی دور میں تو یہ تھا کہ بھائی ریجنل کچھ کانفلکٹس تھے، کچھ علاقائی فسادات تھے، کچھ قوموں کے اپنے مفادات تھے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نیشنز تھے جو اپنی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں فساد مچا رہے تھے، یہ ان کے کچھ اپنے میوچول انٹرسٹ تھے یا اپنے کوئی ریجنل انٹرسٹ تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، اور جیسے اب ہم 2025 میں ہیں، تو یہاں پر یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اب صرف اور صرف ایک انٹرسٹ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو لوگ حق پرست ہیں ان کو دنیا میں کچل دیں۔ حق پرستوں کو دنیا میں کچلنے کا جو ایک تصور ہے اب وہ بڑے پیمانے پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو کچھ اس وقت قاہرہ میں ہو رہا ہے، مصر میں، کہ دنیا کی 50 بلکہ 80 ممالک سے مختلف قسم کے لوگ آئے، ایسا نہیں کہ اس میں سے مسلمان ہیں، بڑے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کے کچھ ایکٹیوسٹ گئے ہیں، اور کچھ جینی بھی ہیں اس میں، ایک مکتوب ایک پبلیکیشن سے اس کی ایک ایکٹیوسٹ ہیں جینی ہیں، وہ بھی پہنچی ہیں وہاں، بلکہ دنیا کے ہر خطوں سے ایکٹیوسٹ وہاں قاہرہ میں موجود ہیں، اور قاہرہ میں مسلمان جو ہیں وہ ان کو اس رفاہ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں۔ اور وہاں پر تو ایک ایکٹیوسٹ کا یہ بیان آیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسرائیل جو ہے وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے، اور عورتوں کو بیوہ کر رہا ہے، اور لوگوں کو بھوک سے مار رہا ہے، وہ تو تم اگر یہ نہ سمجھتے ہو کہ وہ انسان ہے تو کم سے کم یہ تو سمجھو کہ وہ مسلمان ہے، تم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرو اور ہمیں جانے۔ اور یہ جو ایکٹیوسٹ ہے وہ غیر مسلم۔ تو یہ صورتحال ہے کہ حق پرستوں کو دنیا میں کچلنا اور باطل پرستوں اور فساد مچانے والوں کو دنیا میں کھلے عام اور ان کو قوتیں فراہم کرنا، یہ دور اب مجموعی طور پر پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہی صورتحال ہندوستان میں بھی ہے، یہی بر صغیر میں ہے، یہی پاکستان میں ہے، یہی بنگلہ دیش میں ہے، اسی قسم کی صورتحال پورے مڈل ایسٹ میں ہے۔ تو یہ جو کیفیت پوری دنیا میں، اور یہ ایک عام جو پورا کرائٹیریا جو دنیا میں بن رہا ہے، یہ اس بات کی طرف ایک بہت یعنی پیش رفت کر رہا ہے کہ عنقریب دنیا میں حق غالب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے
اس میں وہ روایت بھی ہمیں ذہن میں رہتی ہے کہ حضرت خباب ابن ارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کعبۃ اللہ میں تشریف فرما ہیں، غمگین ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ادھر جو ایمان لا رہا ہے اس کو پکڑ لیا جا رہا ہے۔ خباب بن ارت جو لوہے کا کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات دن بھر یعنی اپنی مزدوری کی ہے، جب میں مزدوری لینے گیا تو میرے یعنی آقا نے کہا کہ میں تجھے مزدوری نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد کے دین سے اپنے آپ کو بیزار نہ کر لے۔ تو جہاں کہیں کسی کی تجارت ہے تو اس کو مان کر دینا، کسی کا گھر ہے تو اس پر حملہ کرنا، یہاں تک کہ عاجز کر دینا لوگوں کو، یہ کیفیت تھی مکہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت غمگین تھے، آپ تشریف فرما تھے، آپ آئے، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب بہت ہو گیا، آزمائشوں کا دور بہت کب تک چلے گا، متى نصر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ خباب تم جلدی کرتے ہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک شخص صنعاء سے لے کر کے حضر موت تک چلے گا سونا اچھالتے ہوئے، بعد روایت میں آتا ہے کہ عورت، اور کوئی اس کو روکنے والا نہ ہوگا۔ خباب تم جلدی کرتے ہیں، یعنی وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت متعین ہے، لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے جو وقت تمہیں ملا ہے، یہ وقت انسان کو یا تو حق پرستوں کی صف میں شامل کر دے گا یا وہ ان کو حق پرستی سے نکال کر منافقین کی صف میں شامل کر دے گا۔ یہ دور ویسا ہی دور ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس میں یا تو آپ حق پرست بن جائیے، یا تو آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیے اور جو کر سکتے ہو وہ کریے، اپنی جان کو خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کریے، اپنی صلاحیتوں کو لا سکتے ہو وہ لگائیے، اپنے مال کو لگا سکتے ہو وہ لگائیے، اپنے وقت کو لگا سکتے ہو وہ جو کر سکتے ہو آپ، ڈو واٹ یو کین، جو کر سکتے ہو آپ وہ کر گزریے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اسی وقت کے اندر دا ٹائم از دا ریئل جج، جو کہا جاتا ہے نا کہ وقت ایک صحیح فیصلہ کن طاقت ہوتا ہے، کہ آپ اگر آپ اس وقت میں عمل کریں گے تو آپ جنت میں اور اعلیٰ مراتب تک اور اعلیٰ درجات تک پہنچ جائیں گے، اور اسی وقت میں اگر ہم اپنی قوتوں کو سمیٹ کر گھروں میں بیٹھے رہیں اور اس حق پرستی کی اس آواز میں اپنے آپ کو ہم نے شامل نہیں کیا تو کہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم روز قیامت منافقین میں، فاسقین میں یا مفسدین میں شامل نہ کر لیے جائیں، کیونکہ وقت تو ایک ہی ہے نا، کہ ایک ہی وقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ابو بکر صدیق بن گئے، اور اسی وقت میں ابو جہل اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا، تو وقت تو ایک ہی ہے نا، اور دعوت بھی ایک ہے، لیکن اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں ایک شخص صدیق بن جاتا ہے، اور وہی اسی دعوت کو ایک شخص ٹھکرانے کے نتیجے میں سب سے بڑا کافر و کذاب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ان آیات کی روشنی میں اور اس پس منظر میں جو مکہ میں کہیں اس وقت جس میں یہ آیات نازل ہوئی، اور اس پس منظر میں جو اس وقت پوری دنیا میں رونما ہو چکا ہے، جس میں حق پرستوں کو کچلا جائے گا اور باطل پرستوں کو دنیا کی ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں اور ہر قسم کی جو ہے کہہ سکتے ہیں دنیا کی فراوانیاں حاصل ہوں گی، اس وقت ہم اور آپ کو جو شعور رکھنے والے سنجیدہ اور باہمت لوگ ہیں، باعزم لوگ ہیں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دین کی سعی اور جہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے معاشرے کو کھڑا کریں کہ ان قریب وہ جو ایک آزمائش پوری دنیا میں ہے وہ پھیل رہی ہے، ایسا نہیں ہے وہ سپڑے گی نہیں، وہ پھیلے گی، وہ ابھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَنَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم جان کر رہیں گے کہ اس نے اس دین کی تصدیق کو اپنے عمل سے اس کی شہادت باہم پہنچا دے، وَلَنَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون ہے جو بروقت اللہ تعالیٰ کے اس دین کو جھٹلا کر اس نے اپنے آپ کو منافقین و فاسقین کے صف میں لایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا کر کے رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اس عروج سے پہلے دنیا میں جاری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور یہی کیفیت تھی جو مکہ کے اندر اس وقت پیش آ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائی گئیں، اور ان آیتوں کا جو تعلق ہے وہ آج بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو ہم یعنی ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہی سورہ مریم ہے جس میں یہ 5 حروف مقطعات ایک ساتھ آئے، ورنہ قرآن مجید کی کوئی اور صورت ایسی نہیں جس میں کاف ہا یا یعنی 5 حروف مقطعات ایک ساتھ آئے ہوں، سوائے سورہ شورا کے، اس میں 2 حروف مقطعات آئے کہ حامیم عین سین قاف، وہاں بھی 5 حروف ہے، لیکن حامی کے بعد ایک آیت ہے، پھر عین سین قاف کے بعد دوسری آیت۔ یہاں پر 5 جو حروف مقطعات ہیں ان کو ایک ساتھ اس صورت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہے، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب کی طرف سے اپنے بندے زکریا پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اب یہ کیفیت ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ ایک وقت گزر چکا ہے، اور اپنی یعنی بنی اسرائیل کی دعوت و تبلیغ میں ان کی رشد و ہدایت کے اندر، لیکن بنی اسرائیل کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت زکریا کو یہ خوف ہے یا ان کو یہ کہیں تھوڑا سا وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری چونکہ اولاد نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے، کہ کون ہوگا کہ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کی اس وراثت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے دی گئی ہے اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ نادا ربہ نداء خفیہ،
کہ انہوں نے اپنے رب کو انتہائی عاجزی کے ساتھ خاموشی سے پکارا۔ اب یہاں پر اصلاً دعا کا جو محمل ہے، یعنی دعا کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس وقت اس تنہائی میں پکارے جہاں پر اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ایک تو وہ جہری دعائیں ہیں جو ہم عموماً نمازوں کے بعد مانگتے ہیں یا کسی ایک بڑے اجتماع کے موقع پر مانگتے ہیں، وہ الگ چیز، لیکن یہاں پر اصلاً جو تعلیم فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے ایمان کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ تنہائی میں اس وقت جب کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس سے واقف نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے۔ ایمان میں عمل صالح کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس سے مجھے پکارنے میں تکبر اختیار کرتے، تکبر کا یہ ہے کہ انسان اللہ کو سے دعا ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب حالات انتہائی ناسازگار ہیں، ایک باپ جو ایک شخص جو بہت عمر دراز ہو گیا ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے خاموشی میں اپنے اس عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حالات کیسے بھی ہیں، ناسازگار ہیں، اور مسلمانوں کو یا حق پرستوں کو ایک گویا کہ تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کو تربیت یہ دی جا رہی ہے۔ یہاں پر گویا کہ آپ اصحاب رسول کو اپنے سامنے رکھیں کہ ان کو روزانہ تکلیفوں سے گزارا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا تعلیم فرما رہا ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام کے مثال میں یا ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اصحاب رسول کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، تم اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر بالکل بے یار و مددگار نہ سمجھو، کیونکہ زکریا نے اپنے رب کو انتہائی عاجزی کے ساتھ خفیہ اور بہت خاموشی سے اس وقت پکارا جب کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس سے واقف نہ تھا۔ تو تمہارا بھی یہ شیوا و طریقہ ہونا چاہیے کہ راتوں کے اندر اور اپنی زندگی کے اس یعنی مرحلے میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم سے کوئی واقف نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرو، اس سے دعائیں کرو، اس سے استغفار طلب کرو۔ یقین ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بہت زیادہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب نیک وکار، بڑا صالح، بڑا یعنی عبادت گزار، یعنی کہہ سکتے ہیں گناہوں سے پاک۔ ہم میں سے ہر شخص گناہوں میں لگا ہوا ہے، رات و دن ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ایک توفیق ہم سے یہ بھی طلب کر لی گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اس خاموشی کے ساتھ راز و نیاز نہیں کرنا۔ جو مومنین کے سب سے بڑی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے جو ہتھیار ہے اگر مومن کے پاس، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ دعا و سلاح المومن، اللہ رسول نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس کچھ نہیں، نہ آپ کے پاس ہتھیار ہے، نہ وہ مادہ ہے، نہ وہ قوت ہے کہ جس سے آپ اس باطل کا مقابلہ کر سکیں، تو آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کو پکاریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کو انسان پکارتا ہے تو اس کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کا اس کے اندر ایک یوں کہہ سکتے ہیں ولولہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزر سکتا ہے۔ اور اگر یہ ولولہ اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کے دلوں میں پیدا نہ ہو تو انسان کب کا نا امید ہو کر اور مایوس ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائے۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو مایوسی کی کیفیت پیدا ہے، اس مایوسی کی کیفیت سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تربیت فرمائی گئی کہ جس طریقے سے زکریا نے اپنے رب کو پکارا انتہائی چپکے اور اپنی راز و نیاز سے اللہ تعالیٰ سے اس نے باتیں کی، اس طریقے سے ہر ایک شخص کو جو ایمان رکھتا ہے وہ رات میں اس وقت یا کبھی اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کو پکارے، اور خود اپنے حق میں اور اپنے گھر والوں کے حق میں اور مومنین صادقین کے حق میں اور مجاہدین کے حق میں دعا کرے۔ وہ دعا تو ٹھیک ہے کہ ہم بڑے مجمع میں فلسطین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے کہ ہم بہت راز و نیاز یعنی آپ تنہائیوں میں ایک بڑا طبقہ یعنی ہم اور آپ کا ایسا ہے کہ جو اللہ کو نہیں پکارتا اور اس وقت مجاہدین کے لیے دعائیں نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے نادى ربه نداء خفيا فقال ربی، اور آپ نے فرمایا انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، کہ اے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی۔ وہنا یا ہندو کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل بیکار ہو گئی، جن میں قوت نہیں ہے، یعنی آدمی ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، تو میری ہڈیاں یعنی اندر سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی جواب دے گئی، اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا، مطلب وہ سفیدی سے بالکل یعنی پورے طور پر میں سفید ہو چکا، میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا، مطلب وہ سفید ہو گئے میرے بال۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں نے اے رب جب بھی تجھ کو پکارا تو میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ یہ ایک یعنی انتہائی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر جو ایک یقین ہے، اس کیفیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ظاہر فرمایا۔ یعنی ایک تو اللہ سے دعا، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمیشہ اپنا جو ہے مالک اور ناصر سمجھنا اور اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا،
اور اس عزم کے ساتھ دعا کرنا کہ جب میں تو اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی میری مراد پوری ایسا نہیں ہوا کہ پوری نہ ہو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مراد میری پوری نہ ہو؟ اس عزم کے ساتھ اس گلوب کے اوپر جو مسلمان ہیں، جو بڑی تعداد میں، میں کہہ رہا ہوں اگر مثال کے بعد 2 ارب مسلمان ہیں اس پوری دنیا کے اندر، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک مطلب انتہائی اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ راز و نیاز سے اللہ سے دعا کرے اور فلسطین کے لیے اور اس دین حق پرستوں کے لیے اللہ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے اور وہ یقیناً آنے والی. اس میں کوئی جو ہے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے عمل کا نقص اور ہمارے دعاؤں کا نقص ہے کہ جو چیز ایک اللہ کی مدد ہے وہ دور. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت زکریا نے کس خوبی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا، تو اب میں کیسے تجھے پکار کر نامراد ہو سکتا ہوں کہ تیرے قدرت میں تو ہر چیز ہے. بھلے میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، میرے اندر قوت باقی نہ رہی، یا اس طریقے سے ہم کہیں کہ یہ امت بوڑھی ہو گئی، اس کے عزم اور اس کی ہڈیاں ناتواں ہو گئی، اس کے اندر وہ حوصلہ اور اس کے اندر وہ عزم باقی نہ رہا، لیکن یہ امت تو اللہ کی، یہ امت تو تجھے پکارتی ہے، یہ کسی کے ساتھ، یہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی ہے. اگرچہ آج ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اگرچہ آج ہمارے پاس مادی اعتبار سے انتہائی ذلت اور مسکنت ہے، لیکن ہم تجھے پکار کر نامراد نہیں ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تجھے پکار کر نامراد نہیں ہوں. تو یہ ایک عزم ہمارے اندر پیدا کرتی ہے دعا. یہ پکار جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے بعد جو میرے بھائی بندو ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بعد اس دین کو اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو ضائع کر دیں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی تو بانجھ ہو گئی ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اب اس کے بعد، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی فضیلت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رفعت بیان فرمائی، اپنی کمزوری، اپنی مسکنت اور اپنی ذلت، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی انتہائی زیادہ ناتوانی ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دعا ذکر فرما دی. یہ دعا کی اصلاً تاثیر ہے، اس کی ترتیب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جائے، اس کی کبریائی بیان کی جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کی تمجید کی جائے، اس کی تمجید کی جائے، اور اس کے بعد پھر اپنی کمزوری، اپنی ناتوانی، اپنی یعنی گویا کہ عبدیت کا ذکر فرمایا جائے کہ میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے. پھر جب یہ دونوں کام بدرجہ عتم پورے کر دی جائے تو بالکل ایک غلام کی طرح ایک آقا کے سامنے اپنی درخواست پیش کر دی جائے، اس خوف کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ میرا آقا میری اس مناجات سے خوش ہو کر یا مجھ پر رحم فرما کر میری اس دعا کو قبول فرمائے. تو پھر آخر میں ذکر فرمایا کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے حب لی من لدن کا، یہ حب کرنا جو لفظ ہے اس میں گویا کہ استحقاق نہیں ہے کہ مجھے دے، استحقاق نہیں ہے، آپ چاہیں تو عنایت کر دیں. یہ اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سارے امر کو رجوع کر دیں. یہ نہیں کہا کہ فاتی کیا مجھے دے دیں، میرا حق ایسے نہیں. آپ نے حب لی، اگر آپ کی عنایت ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کا حکمت ہے، تو آپ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا فرما دیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب. تو یہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم سے وہ دین کا کام نہیں ہو پا رہا تو ہماری نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو دین کی ولایت اور دین کے اس بڑے کام کو انجام. ہو سکتا ہے کہ ہماری قوتیں ضائع ہو چکی ہوں، ہماری زندگیاں ضائع ہو چکی ہوں، لیکن اللہ سے یہ دعا تو کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرما جو آ کر کے اسلام کے اور اس دین کے اور حق پرست اور حق کے لیے کھڑے ہو سکیں. تو یہاں پر یہ چیز بھی ہم اس سے یعنی ان آیات سے یہ چیز بھی مترشح ہے. یرثنی ویرث من آل یعقوب کہ وہ مجھے وراثت میں یرثنی جو میرا وارث بنے، اور آل یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو شریعت اور جو احکامات ہیں اس کے وراثت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما. وجعلہ ربی رضیہ، اور اے رب میرے اس بیٹے کو یا میرے اس ولی کو ہمیشہ یعنی اپنا راضی کرنے والا، جس سے تو راضی ہو جائے اور وہ تجھے راضی کرنے والا ہو ایسا بنا کہ تو وہ راضی کرنے والا ہو تجھے، یعنی یہ راضی کے معنی میں بھی ہے اور مرضین، اور جس کو راضی کرنے کی وجہ سے تو راضی ہو جائے اس معنی میں بھی. اے رب یعنی یہ باب فعیل کے وزن میں کہ رب وجعلہ رب رضیہ کہ اے رب مجھے سراپا رضا مند اس کو بنا دے کہ اللہ تجھے راضی کرتا رہے اور تو اس سے راضی ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ اس میری ولی کو ایسی یعنی ایک ایسی صفت پر اللہ تعالیٰ تو اٹھا. یہ گویا کہ تقریباً 6 آیات ہیں جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے، اور یہ تعلیماً ارشاد فرمائی گئی ہے ان لوگوں کو جو حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کو بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہم ان حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے حالات پہ غور کریں، اس کو بدلنے کا عزم کریں، اور اس حق پرستی کے لیے جو اس وقت دنیا میں
تیزی سے اور اس حق کے لیے جو اس وقت دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے دام در میں جو کچھ ہو سکتا ہو ہم کر گزرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تھوڑے سے عمل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شاید اس قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی جماعت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں داخل فرما دے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔